الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فلا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مسألة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. فما يستوي العامى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير من يكذب فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر والكتاب المبين فما أخذت الذين كفروا كيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جديد وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب وجوهها ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الهزن إن ربنا لغفور شكور الذي يحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسم ولا يمسنا فيها لغوب. سورہ فاتر کی آیات ہیں. ارشاد یہ فرما رہے ہیں سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہ تم کو جو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور صرف اللہ واحد ہی کی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے اور شرک سے بیزاری نفرت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ میں کچھ کی کوئی ضرورت ہے. جیسے دنیا میں حکمرانوں کو فوج کی ضرورت ہوتی ہے اور آج کل تو ووٹنگ کا سسٹم ہے تو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ پبلک کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ پبلک مانے تو ان کی حکومت ہے ورنہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت اور اطاعت کی ضرورت ہے، وہ تمہاری اطاعت کے اور تمہاری بندگی کے محتاج ہیں، بلکہ ہر چیز میں تم ہی اللہ کے محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
تم اللہ کے محتاج ہو. تم سے جو توحید، عبادت، اطاعت کا مطالبہ ہے وہ تمہاری محتاجی کی وجہ سے. اللہ معاذ اللہ محتاج نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے تمہاری عبادت سے بھی، تمہارے عقیدے سے بھی، تمہاری فکر سے بھی، تمہاری سوچ سے بھی، تمہاری وجود سے بھی، ہر چیز سے اللہ بے نیاز ہے. الحمید، اللہ تعالیٰ تو تمہاری تعریف کرنے بھی بے نیاز ہے. وہ خود قابل تعریف ہے. اپنی ذات میں وہ ستودہ صفات ہے. اس کی کوئی تعریف کرے تب اس کی تعریف ہوگی. اس کا وہ محتاج نہیں ہے. تو تمہاری تسبیح و تحمید کا بھی وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کی قوت اور قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کے گھاٹ اتار دے، سب ختم جاؤ، اور ایک دوسری نئی مخلوق لے آئے. ابھی وہ نئی مخلوق ایسی لائے کہ تمہاری جیسے نہ ہو، وہ سب کے سب پیدائشی طور پر اطاعت شعار، فرما بردار، ایماندار ہوں. وہ تو یہ بھی کر سکتا ہے. جب وہ ایسا قادر مطلق ہے تو پھر تمہاری عبادت اور طاعت کے محتاج ہونے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے تم سب کو فنا کر دینا اور پھر دوسری مخلوق پیدا کر دینا. یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جیسے ایک مکان گرا دیا تو اب پھر بنانا مشکل ہے. گرانا بھی آسان نہیں ہے، اب بنانا تو اس سے مشکل ہے. تو اپنی اس حالت پر اللہ کے شان کو قیاس مت کرو. وہ آنن فانن سب کو ہلاک کر کے اور آنن فانن دوسری مخلوق پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو جب یہ بات ہے تو تمہیں جو تعلیم دی جا رہی ہے، تم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تمہیں پورا کرنا چاہیے. اور یہ بالکل اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے جیسا کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے گا، دوسرا کوئی سفارش کر دے گا، شفاعت کر دے گا، اور دوسرا کوئی تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا. بلا تزیر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بھی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی. اور خود سے کیا اٹھاتی؟ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کوئی بوجھ کا لدا ہوا اگر اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے کہ آؤ ذرا میرا بوجھ اٹھا لو، تھوڑی سی میری مدد کر دو، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تو بھی اس میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ باپ بیٹے سے کہے گا اسی مصیبت کے وقت میں کہ ہم نے تمہاری پرورش میں بہت کچھ خرچ کیا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور بہت پیار و شفقت سے تمہیں پالا ہے. آج یہ مصیبت کے وقت میرے اوپر آ پڑا ہے، اگر تم تھوڑی سی اپنی نیکی مجھے دے دو تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. بیٹا کہے گا ابا جان سب کچھ صحیح ہے لیکن یہی بس میرے پر بھی پڑا ہے، اگر میں تھوڑا سا آپ کو دے دوں تو میرا وہی حال ہو جائے گا. شوہر بیوی سے کہے گا میں نے تمہارے ساتھ بہت حسن سلوک کیا اور تم تھوڑا سا دے دو تو میرا بیڑا پار ہو. وہ بھی کہے گی کہ میں بھی اسی جال میں پھنسی ہوں، اگر ہم تمہیں تھوڑا سا دے دیں تو ہم خود ہی اس مصیبت میں پھنس جائیں گے. یوم یفی المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایسا دن ہوگا کہ جس میں آدمی بھاگے گا بھائی سے، ماں سے اور باپ سے، اور بیوی سے اور بیٹوں سے، لیکن یہ کچھ معاملے ہیں. بلو کان ذا قربیٰ، اگرچہ رشتہ داری ہوں، جس کی تشریح قرآن کی شاید نے کر دی کہ رشتہ دار بھی کیسے کہ باپ بیٹے ہیں، بھائی بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، لیکن کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا. اب رہا یہ کہ جیسا بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے
اور قرآن مجید ہی میں آیا ہوا ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں بہکایا کسی کو تو جس کو بہکایا اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر پڑے گا. اور یہاں فرما رہے ہیں کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو بہکایا تھا، بہکانے کی وجہ سے وہ ایک گناہ کا اور مرتکب ہوا، اور اس کے بہکانے کی وجہ سے جو گناہ اس نے کیا اس گناہ کا بوجھ اس پر بھی لاد دیا جائے گا. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس پر تو پڑے گا ہی، اس لیے کہ اس نے ارتکاب کیا ہے اس کا. کہ اس کے اوپر جو بوجھ لادا جائے گا اس کی وجہ سے اس کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ بہکانے کا عمل خود ایک مستقل گناہ ہے، معصیت ہے، اس وجہ سے اس کا بوجھ پڑے گا، اس بہکانے کا بوجھ پڑے گا. یہ نہیں کہ اس کا بوجھ اٹھا کے اس کو ڈال دیا جائے گا. آگے ایک بات بہت قابل غور ہے جو ارشاد فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب وقاموا الصلاۃ. بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈر سنا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ڈر تو سب کو سنا رہے تھے، ڈرا تو سب کو رہے تھے عذاب الہی سے، لیکن سب کہاں مان رہے تھے؟ نہیں مانا. فرما رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کڑھن میں مبتلا ہو کر اپنی جان ہلکان نہ کریں، اس لیے کہ آپ کی بات سن کر کے وہی لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں. بن دیکھے، ظاہر رب کو دیکھا تو کسی نے نہیں، بن دیکھے ہی ڈرنا ہوگا. یعنی جو ایمان لانے والے ہوں. میں نے ایمان لانے والے اس لیے کہا کہ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو جو ایمان لا چکے ڈر کر کے، اور ایک ہی کچھ سوچتے تو ہیں، کچھ سوچتے تو ہیں نا، غور کرنے کے لیے تیار ہیں نا. آمادگی تو ہے کچھ، جن کے اندر کچھ آمادگی ہو، کچھ غور کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی انذار اور آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو سکتے ہیں. اس کا امکان ہے. لیکن جو بالکل ڈھیٹ اور بے حیا بے شرم ہو گئے ہوں کہ کچھ اثر ہی نہیں، چکنا کھڑا ہے بالکل، تو ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں. تو فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ انہی لوگوں کو ڈر سنا سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں بن دیکھے، وقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہوں. اور جو شخص پاکی حاصل کرے گا، پاک بنے گا، توحید اختیار کر کے، ایمان لا کر کے اور اعمال صالحہ انجام دے کر کے، تو کچھ آپ پر احسان نہ کرے گا، نہ میرے اوپر احسان کرے گا، اور نہ کسی اور پر احسان کرے گا. فإنما يتزكى لنفسه، وہ اپنے نفع کے لیے پاک ہوگا. جو پاک ہوگا وہ اپنے نفع کے لیے پاک ہوگا. میرے پر کوئی احسان نہیں ہے اس کا، اور نہ آپ پر کوئی احسان ہے. الٰہی المصیر، اور الٰہی کی طرف واپسی ہے، الٰہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور وہاں جانے کے بعد یہی اگر پاک رہا تو یہی اس کو نفع پہنچائے گا، اسی سے نجات حاصل ہوگی. اگر اپنے آپ کو پاک کر کے وہاں نہیں گیا تو پھر اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. اس لیے اگر کوئی ایمان اختیار کرتا ہے، کوئی دینداری اختیار کرتا ہے، کوئی پرہیزگار بنتا ہے، تو وہ خود اپنے لیے ہے. آپ روزانہ کوئی مقوی چیز استعمال کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں نا، اس سے پڑوسی کو کون فائدہ ہے؟ یا جس ڈاکٹر نے بتایا آپ کو کہ یہ مقوی چیز استعمال کر لیا کیجیے، روزانہ باسی میں ایک سے کھا لیا کیجیے، تو ڈاکٹر کو کون فائدہ ہے؟ بتانے کو کیا فائدہ ہے بھائی؟ کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہے. تو اسی طرح سے پیغمبر نے اور اب نابین پیغمبر نے جو بات بتائی کہ ایمان اختیار کرو، اعمال صالحہ اختیار کرو، تو اس سے صاف ستھرے ہو جاؤ گے تو تم اپنے لیے صاف ستھرے ہو جاؤ گے نا. پیغمبر کیا فائدہ ہے یا نابین پیغمبر کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے فائدہ کو الگ بات ہے کہ ثواب ملے گا، آخرت میں درجات بلند ہوں گے،
اسے ڈاکٹر بھی فائدہ ہے کہ بتائے گا فائدہ ہوگا، 4 آدمی اور بتائے گا، وہ بھی کہیں جائیں گے، پریکٹس بڑھے گی، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو فائدہ نہیں کہا جاتا۔ فائدہ تو ہے جو براہ راست حاصل ہو رہا ہوں، تو تقویٰ اختیار کرنے کا، ایمان اختیار کرنے کا فائدہ خود اس کو اپنے کو مل رہا ہے، اور نہ فائدہ نہ اختیار کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ اب آگے مثال دے رہے ہیں مومن کی اور غیر مومن کی، اور کفر کی اور اسلام کی، اور جنت کی نعمتوں کی اور دوزخ کے عذاب کی۔ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور سونکھا، بینا اور نابینا برابر نہیں ہے۔ غیر مومن اندھا ہے اس لیے کہ وہ راہ حق کو دیکھ نہیں رہا ہے، اس کو سجھائی نہیں دے رہا راہ حق، اور مومن بینا ہے، دیکھنے والا ہے، سونکھا ہے، اس لیے کہ وہ راہ حق دیکھ رہا ہے اور پھر وہ چل رہا ہے۔ اور اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہے، اندھیری نہیں کہا، اندھیریاں کہا، مراد سے گمراہی کے راستے ہیں، باطل کے راستے ہیں۔ باطل اور گمراہی کے راستے ایک نہیں، بہت سارے ہیں، اور نور روشنی اسلام ہے، دین حق ہے، دین حق ایک ہی ہے، دین حق ایک ہی ہے۔ اس لیے نور ایک کہا، کئی نہیں کہا۔ یہیں سے یہ بات ہی معلوم ہو گئی کہ جو عام طور سے یہ زبان پہ جاری ہو جاتا ہے کہ سب دین اچھے ہیں، یہ بات بہت غلط ہے۔ سب دین کیسے اچھے ہوں گے؟ دین تو صرف ایک ہی اچھا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے گا تو ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں رواداری کے طور پر کہ بھائی کسی دین میں یہ کہا لکھا ہے کہ یہ ظلم کرو، زیادتی کرو، یہ کرو وہ کرو، سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن زبان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ جو جھٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں لوگ سب دین اچھا ہے، یہ تو صریح نص قرآنی کے خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ ایک دن کہتا ہے کہ خدا واحد کی عبادت کرو، دوسرے دن کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چھوٹے موٹے خدا لگے ہوئے ہیں۔ دونوں باتیں کہاں صحیح ہو سکتی ہیں؟ ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ ایمان بہت نازک چیز ہے، بہت مضبوط ہے لیکن بہت نازک ہے، اور اس کے اندر بڑی لطافت اور نفاست ہے۔ اس کو بچانے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کل تو اور زیادہ سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کہ ایمان بھی محفوظ رہ جائے اور کام بھی بن جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اندھے اور بینا برابر نہیں ہیں، اور اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہے، ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے۔ چھاؤں ہے، سایہ ہے اور دھوپ ہے۔ آج کل کی دھوپ دیکھیے کیسی نکلی ہے۔ اسی طرح سے جنت کی نعمتیں اور وہاں کا عیش و آرام، اور اللہ تعالیٰ کے جو کچھ وہاں پر انعامات ہیں، اور جہنم کا عذاب اور وہاں کی سزائیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزاؤں کا انتظام ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک شخص زندہ ہے
مکھی بھی بیٹھتی ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے کھانے کے لیے، ایسا احساس ہے، ایسی حس تیز ہے اس کی۔ اور ایک مردہ لاش ہے کہ چوہا بھی انگلی کاٹ کے کھا رہا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہے، زندہ ہے تو حس کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھی تو بلا اختیار ہاتھ اٹھ گیا کھانے کے لیے، اور وہیں بغل میں مردہ لاش ہے تو چوہا بھی انگلی کاٹ کے کھا رہا ہے تو اسے کچھ احساس نہیں ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ مومن ہے کہ ایمان کے خلاف کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا ہے، اور غیر مومن ہے کہ سارا شرک ہو رہا ہو، سب کچھ کفر ہو رہا ہو اور ساری بدعمالیاں انجام پا رہی ہوں، لیکن اس کے ضمیر پر کوئی کچوکا نہیں لگتا، اس کو کچھ ذرا سے بھی احساس نہیں ہوتا، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ خود قائم مقام مردے کو ہو گیا ہے۔ تو زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، اسی طرح سے مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہیں۔ اب آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں، ان مردوں کو حق بات سنانا چاہتے ہیں، ان کو راہ ہدایت اور راہ حق پر لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ سن ہی کر کے نہیں دیتے، اس لیے سن کر نہیں دیتے کہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کے آثار نہیں باقی رہ گئے ہیں۔ اگر کچھ بھی رمق باقی ہوتی تو آپ کی بات پر یہ کان دھرتے۔ اب اللہ ہی جس کو چاہے سنا دے، اللہ چاہے تو مردوں کو بھی سنا دے، ان اللہ یسمع من یشاء، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہے اس کو سنا دے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور چاہے کہ مردوں کو سنا دے جو قبروں میں دفن ہے تو نہیں سنا سکتا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، ہاں اللہ چاہے تو ان کو بھی سنا دے گا، لیکن آپ اگر چاہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی چاہے، حتیٰ کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیں تو جو قبروں میں ہیں ان کو سنا نہیں سکتے۔ تو یہ زندہ لاشیں ہیں ان کی، یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ زندہ لاشیں ہیں، ان کو سمجھیے اپنی قبر ہی میں دفن ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی بیان کیجئے، جنت کے محاسن بیان کیجئے اور جہنم کے خوفناک عذابوں کا تذکرہ کیجئے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا ہے۔ اب دیکھتے نہیں قرآن نے کیسے کیسے توحید کے دلائل اور شرک کی مذمت کیسے کیسے سہل خوبصورت انداز میں بیان فرمائے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام اسی بھی اتنا ہے کہ آپ ان کو شرک و کفر کے برے انجام سے ڈرا دیجئے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، اتنا کام کر دیجئے، باقی یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں یہ میرا کام ہے۔ نہیں ایمان لاتے ہیں تو آپ اپنی جان ہلکان نہ کیجیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو حق لے کر جو اس کو مان لے اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور جو اس کا انکار کر دے نہ مانے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بس آپ ایسے لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو یہ کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو اس کے خلاف کرے گا اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے دنیا میں اس طرح بھیج دیا اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سے پہلے تو کوئی آیا نہیں جس نے یہ کام کیا ہو اور جس نے اس طرح کی وارننگ دی ہو، یہ بات بتائی ہو، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس پہلے کا کوئی نمونہ موجود نہ ہو۔ کوئی بھی امت ایسی نہیں ہوئی ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔
اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا نہ گزرا ہو. یعنی انبیاء آئے، رسول آئے، اور اگر کہیں انبیاء رسول نہیں پہنچ سکے تو وہاں ان کے نائبین گئے نذیر بن کر کے. ان میں سے کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا. تو آپ بھی جو ان کو ڈرا رہے ہیں اور خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کچھ ان کے لیے انوکھی چیز ہو گئی ہے یہ، کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے ٹپک آئے، ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہی ہے کہ یہ مردوں کی طرح ہو گئے ہیں اور ان کا ضمیر بے حس ہو چکا ہے. اس واسطے یہ سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے. ایسا سننا جس سننے کا فائدہ نہ ہو بیکار ہے. دیکھتے نہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پیچھے سے وہ ہارن بجاتا رہتا ہے یا آگے سے ہارن بجاتا رہتا ہے، ایک سنتے ہی نہیں، کہیں اور خیال میں رہتے ہیں، مگر مست رہتے ہیں، اور نتیجہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو کیا سنتا نہیں؟ سنتا ہے وہ لیکن نہیں سنتا. اسی طرح سے یہ سن رہے ہیں، کیا سنتے نہیں ہیں لیکن نہیں سن رہے ہیں. اس لیے نہیں سن رہے ہیں کہ سننے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور اسی واسطے یہ آپ کو چھڑاتے ہیں. تو آپ ان کے چھڑانے سے بھی دل گرفتار دلگیر نہ ہوں، اس لیے کہ یہ بھی کچھ پہلا واقعہ نہیں ہے. میں یکذبو کا وقت کذب الذین من قبلہم، اگر یہ آپ کو چھڑا رہے ہیں جن سے پہلے جو کفار گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے زمانے میں اپنے پیغمبروں کو جھلایا ہے. جاءتہم رسولہم بالبینات وبالزبور وبالکتاب المنیر، ان کے پاس ان کے رسول، ان کے پیغمبر کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تھے. کھلی ہوئی دلیل، معجزات. اس سے زیادہ کھلی دلیل کیا ہوگی کہ اونٹ کا مطالبہ کیا اور اسی پہاڑی سے گابھی روٹی نکل آئی. اس سے زیادہ کھلی دلیل کیا ہوگی کہ فرعون نے مطالبہ کیا کچھ دلیل پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گیا، ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا تو وہ چمکنے لگا. اس سے زیادہ کھلی دلیل کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس سے زیادہ کھلی دلیل کیا ہوگی کہ آپ نے اپنا دست مبارک میں کنکریاں لیں اور وہ سب اللہ کا ذکر کرنے لگی. اس سے زیادہ کھلی دلیل کیا ہوگی کہ اس نے کہا کہ پیڑ کو بلا دیجیے، آپ نے کہا اور پیڑ آ گیا اور پھر آپ کے کہنے سے واپس بھی چلا گیا. یہ کچھ خواب میں نہیں ہوا، بیداری کی حالت میں ہوا، اور جنہوں نے مطالبہ کیا تھا انہوں نے اس کو دیکھا. اس سے زیادہ کھلی دلیل کیا ہوگی؟ جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی دلیلیں لے کر کے آئے. وبالزبور، اور صحیفے لے کر کے آئے. وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر کے آئے. اس لیے کہ بعض پیغمبروں کے پاس بڑی کتابیں آئیں جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ کے پاس، اور بعض انبیاء کے پاس چھوٹے چھوٹے صحیفے آئے جس میں ہدایات ربانی تھی. لیکن اس سب کے باوجود جنہوں نے آنکھ بند کر لی تھی، کان میں انگلیاں ڈال لی تھیں، جن کے دل مردہ ہو گئے تھے، انہوں نے نہیں مانا. تو ہم نے ہر چیز کی ایک مدت طے کر رکھی ہے، اس مدت تک چھوٹ دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے. جب وہ مہلت کی مدت ختم ہو گئی، ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، تو ہم نے کافروں کو دھر پکڑا. پھر کیسا ہوا میرا عذاب، پھر کیسا ہوا میرا عذاب. اس عذاب کے نمونے بھی کچھ ان کے شہر ملک کے اثرات میں موجود ہیں.
جن کو یہ دیکھا بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ سبق نہیں لے رہے ہیں. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور کفار کو تنبیہ کرنے کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ان میں پھر غور کر لو، دیکھ لو. الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. فأخرجنا به ثمرات مختلف الوانها، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعہ پھل نکالے اس طرح کہ ان کے رنگ مختلف تھے. پانی تو ایک ہی برسا تھا، زمین بھی ایک تھی، لیکن اس سے جو پھل نکلے تو مختلف قسم کے پھل نکلے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف پھل نکلے، امرود نکلا، سیب نکلا، انگور نکلا، پپیتا نکلا، ناشپاتی نکلی، آلو نکلا، آلو بخارا نکلا، ہے نا، مختلف پھل نکلے اور سب کے رنگ مختلف ہیں، مزہ مختلف، خاصیتیں مختلف ہیں، فوائد و منافع بھی مختلف ہیں. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پھل مختلف رنگ کے نکلے. ابھی آپ سیب لینے جاتے ہیں تو چھانٹ کے لیتے ہیں نا، یہ والا ذرا کم لال ہے، یہ والا زیادہ لال ہے. ہاں، ایک ہی پھل ہے، سیب ہی ہے، لیکن رنگ مختلف ہیں. کسی کوئی ہرا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی لال ہے. تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ وَمِنَ الْجِبَالِ جُذٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. یہ تو پھل ہیں، ان کے رنگ بدلتے رہتے ہیں. ابھی چھوٹا ہے تو ہرا ہے، کچھ اور بڑا ہوا تو زردی آ گئی، کچھ اور بڑا ہوا تو سرخی آ گئی، رکھی رہ گیا تو سڑ بھی گیا. لیکن سخت قسم کی چیزیں، مضبوط قسم کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جیسے پہاڑ. تو پہاڑوں میں سے بھی حصے ہیں اس پہاڑوں کے، کچھ حصے سفید ہیں اور کچھ حصے لال ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ بالکل کالے بھجنگے ہیں، ہے نا. جو ہمیشہ اسی پہاڑ تو پتھر ہے تو ہمیشہ اسی رنگ پہ رہتا ہے. پہاڑ ہیں سب پتھر کے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ سفید ہے، کچھ سرخ ہیں، کچھ بالکل کالے بھجنگے ہیں. یہ پہاڑ نیچے بھی تو ہیں. یہ سنگ مرمر، جس کو آج کل ماربل کہنے لگے ہیں، لوگ ماربل سمجھتے ہیں، سنگ مرمر نہیں سمجھتے. بہت آفت آ گئی ہیں. تو یہ بھی تو کئی طرح کا ہوتا ہے، کئی رنگ کا ہوتا ہے نا. کیا خود ہی سے ہو جاتا ہے؟ یہ اس کا رنگ تبدیل خود ہی سے ہو جاتا ہے. اور یہی نہیں کہ جمادات اور نباتات کا یہ حال ہے، بلکہ حیوانات میں بھی یہی حال ہے. یہ پھل وغیرہ تو نباتات میں سے ہیں اور یہ پہاڑ جمادات میں سے ہیں، لیکن حیوانات میں بھی یہ حال ہے کہ مختلف رنگ کے ہیں. حیوانات میں حضرت انسان بھی ہیں اور بھینس وغیرہ بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور چوپایوں میں سے ان کے رنگ مختلف ہیں، ہے نا. انسانوں میں دیکھیے کتنے رنگ کے انسان ہیں، بالکل گورے چھٹے، اس کے برخلاف بالکل کالے بھجنگے. ان دونوں کے درمیان میں جن کو آپ سانولے یا جو چیز کہیں تو سانولے بھی صرف ایک برابر کے نہیں ہوتے،
کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی اس سے کم کوئی اس سے زیادہ، یہ رنگوں کا اختلاف۔ اسی طرح سے جانوروں میں بھی دیکھ لیجیے آپ، کوئی بکری بالکل سفید، کوئی بالکل کالی، کوئی عنابی رنگ کی، کوئی چتکبری۔ بھینسیں جو کالی ہوتی وہ بھی سب ایک دم کالی نہیں ہوتی، کوئی بالکل کالی، کوئی کچھ بھورے رنگ کی۔ گائے کا بھی یہی حال ہے، ایک ہی ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بڑا خوبصورت، کوئی بڑا ٹیڑھا میڑھا، کوئی گورا کوئی کالا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، یہ بھائی بہنوں میں کیسا فرق ہو گیا؟ کوئی ہے نا، کوئی معشوق ہے اس بندے زنگاری میں، فلک کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردے زنگاری میں۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الالوان كذلك، لوگوں میں سے، جانوروں میں سے اور چوپایوں میں سے ان کے رنگ مختلف ہیں۔ اسی طرح جس طرح اوپر بتایا کہ پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی دیکھ لو کہ ان کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ ان میں غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا سکہ دل پر بیٹھے گا اور ذہن میں نقش ہوگا۔ جب عظمت الہی جلال خداوندی کا سکہ دل پر نقش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت دل میں آئے گی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا علم حاصل ہو۔ جن کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال کا علم ہوتا ہے، وہی عالم کہلانے کے مستحق ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ عالم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اگر نہیں ڈرتا تو کتابیں چاہے جتنی ازبر ہوں اور فتوے چاہے جتنا لکھتا ہو اور تقریر چاہے اتنی فرفر کرتا ہو، مجمع کو تڑپا دیتا ہو، ایک جملے میں رلا دیتا ہو، دوسرے میں ہنسا دیتا ہو، لیکن اگر خشیت خداوندی سے اس کا قلب خالی ہے تو عالم نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں، بہت قیمتی سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، دیکھنے میں لگتا ہے کبھی بے نشری پاس کر کے جرمنی سے چلے آئے ہیں، انگریزی بھی خوب بولتے ہیں فر فر فر، لیکن ٹرک آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کود گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ ٹرک کے سامنے کودنے کے انجام سے بے خبر تھا، یہ پاگل رہا ہوگا، سنگی رہا ہوگا، ڈپریشن کا شکار رہا ہوگا، جو کچھ بھی رہا ہو، لیکن اس کے انجام سے بے خبر تھا نا، ہڈی وڈی سب چور چور ہو گئی۔ تو ایک صاحب ہیں، بڑا جب و دستار والے ہیں، بڑی لمبی شلوانی، بہت بڑی پگڑی، تقریر میں بھی بڑی جولانی اور روانی، لیکن کوئی گناہ نہیں جو چھوٹتا ہو۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مثال ویسی نہیں ہے جیسے بے نظر صاحب ٹرک کے سامنے کود گئے تھے؟ ویسی مثال ہو گئی نا، وہ اس کی خطرناکی سے ناواقف تھا، اس لیے کسی ڈپریشن کا شکار تھا، یا پاگلے ہو گیا ہوں۔ یہ بھی اس کے انجام بد سے غافل ہیں اور خشیت خداوندی سے خالی ہیں، اس لیے باوجود امام عقبہ کے گناہوں میں ملوث ہیں، عالم نہیں ہیں۔ حروف رٹ لیے ہیں، الفاظ یاد کر لیے ہیں، معانی سے کوئی واسطہ نہیں ہے،
معنی سے واسطہ ہوتا، دل میں خدا کا خوف ہوتا، اللہ کی عظمت و جلال کا سکہ دل میں بیٹھا ہوتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کے دل میں خوف و خشیت الہی ہے، تو وہ عالم ہے، اللہ کی عظمت کا عالم ہے، اللہ کے جلال کا عالم ہے، اللہ کی صفات کا عالم ہے۔ اگر کوئی شخص بہت کچھ منطق فلسفہ پڑھنے کے بعد بھی، بلکہ بہت کچھ قرآن حدیث پڑھنے کے بعد بھی اپنی زندگی کے اطوار اسی طرح رکھے ہوئے ہے جیسا کہ معاشیت شعاروں کے ہوتے ہیں، تو عالم نہیں ہے، اس لیے کہ علم کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں۔ آپ کا جی چاہے اس کو اس طرح سمجھ لیجئے، یہاں جو کیونکہ زیادہ انگریزی والے ہیں کہ ایک شخص نے انگریزی خوب پڑھی، خوب گرامر رٹ لیا، اس نے خوب گرامر، پارٹس آف اسپیچ بھی، یہ بھی، اس کو بالکل رٹ کے بالکل پکا، جہاں سے پوچھو سر پر سنا دے وہ، لیکن اس نے لکھنے کی مشق نہیں کی ہے۔ تو اگر اس سے کہو کہ ایک صفحے کا ایک مضمون لکھ دو تو نہ لکھ پائے گا، ہے کہ نہیں بات؟ اسی طرح سربی دانوں میں بھی ہے کہ خوب گرامر رٹے ہوئے ہیں، 9ویں سے لے کر 6 جامعہ تک، اور کہہ دو کہ ایک خط عربی میں لکھ دو تو منہ تکیں گے، اس لیے کہ اس کی مشق نہیں کی ہے نا۔ علم ظاہری ہی میں یہ حال ہے، اور یہ تو علم باطن ہے۔ علم باطن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سب حاصل نہیں کر سکتے، علم باطن کا مطلب اس کا تعلق باطن سے ہے، خوف کا تعلق، خشیت کا تعلق تو باطن سے ہے، دل سے ہے۔ تو آدمی کہتا نہیں کیا اتنا سال پڑھے، اتنا انگریزی پڑھے، ابھی پڑھے، ایک خط نہیں لکھ پاتے ہوں، کہتے ہیں نا۔ اسی طرح سے عالم ہو گیا لیکن اس کی زندگی خوف خدا والی نہیں ہے، گناہوں میں ملوث ہے، تو کہاں عالم ہے وہ تو عالم نہیں ہے، سند یہ گھوما کر ہے، قیامت کے دن کیا سند کام آ جائے گی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے جو عالم بنتے ہیں، جن کو اللہ کی عظمت و جلال کا اور اس کی صفات کا علم ہے، وہی ڈرتے ہیں۔ ایک چیز ہے خوف اور ایک چیز ہے خشیت، اردو میں دونوں کا ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ہے، ڈر نہیں، دونوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اردو بیچاری لنگڑی لولی چندے کی زبان ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ خوف عام ڈر کو کہتے ہیں، جیسے کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، بدماشوں سے ڈرتا ہے، اوباشوں سے ڈرتا ہے۔ اور خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس ڈر میں عظمت ہو، کسی کی عظمت، کسی کی بڑائی، کسی کے رتبے کی وجہ سے جو ڈر ہو، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو یہاں خشیت کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے عالم بندے ڈرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اس کی صفات کو جان کر، پہچان کر، اللہ تعالیٰ کو کچھ بہت ہولناک اور ڈراؤنا اور خوفناک چیز سمجھ کر نہیں ڈرتے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کو صرف قہار اور منتقم اور ذو عذاب شدید کی شکل میں نہیں پیش کیا ہے، بلکہ اسے زیادہ اس کو غفور اور رحیم و کریم اور رحمان کی شکل میں پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کیسی بڑی اس کی شان ہے، اس تصور سے، اس خیال سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، بہت غلبے والے ہیں، جو چاہیں کر اتریں، ابھی چاہیں تو ابھی سب کو عذاب دے کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیں، لیکن غفور بہت مغفرت کرنے والے ہیں اور بڑی بخشش کرنے والے ہیں، اس لیے ایسا نہیں کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ ہاں، ایسی مہلت کے زمانے سے بھی جب کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے دھر پکڑ کا، تو بھی دھر پکڑ ہو جاتی ہے۔ اب یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی صفات کیا ہیں۔
یہ صفات بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم اپنے کو ناپ لیں۔ یہ تھرمامیٹر ہے ناپنے کا، یہ تھرمامیٹر ہے ناپنے کا کہ ہمارے اندر اللہ کی خشیت ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کتنی ہے، 95 ڈگری ہے کہ 85 ڈگری ہے کہ 51 ڈگری ہے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ ہے، واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اللہ کا کلام سمجھ کے کرنا چاہیے، محبوب کی گفتگو سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تلاوت بھی اگر کرتے ہیں تو اس میں بھی نیتیں مختلف ہوتی ہیں، تو اگر وہ نیتیں ایسی ہوں جو گناہ کی نہ ہوں تو فائدہ اس کا حاصل ہوگا، لیکن اصل فائدہ تو اسی وقت ہے جب رب العالمین کا کلام سمجھ کر اس کی تلاوت کی جائے، اس کا لطف کچھ اور ہی ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ اب وہ جو فائدے ہیں وہ فائدے تو حاصل ہی ہونے ہیں، وہ فائدے تو حاصل ہوں گے، لیکن اس طرح سے اگر ہوگا تو وہ فائدہ بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر کر دیا گیا تھا تو معوذتین نازل ہوئی نا، سورہ فلق اور سورہ ناس، ایک ایک آیت آپ پڑھتے جاتے تھے اور جتنی گرہیں تھیں اس میں کھلتی جاتی تھیں، ہر آیت پر سب گرہیں کھل گئی نا۔ حدیث ہے کہ بستر پر جائے تو تینوں قل پڑھ لینا چاہیے، معوذتین بھی اور سورہ اخلاص۔ ایک حدیث میں قل یا ایھا الکافرون کا بھی تذکرہ ہے، پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ آج کل بیماریوں کے شکار ہیں، پڑھنے والے بھی شکار ہیں، ہے نا بات مفتی صاحب؟ ہمارے ایک دوست ہیں، عالم ہیں اور اللہ والے ہیں اور بڑے عالم ہیں، ان کو ایک بیماری ہو گئی، کبھی کبھی فون میں بات ہو جاتی ہے تو بتائے، پھر کچھ دنوں کے بعد میں ہی نے فون کیا حال معلوم کرنے کا، اس لیے کہ ہم نے ساتھ میں پڑھا تھا، کمرے کے بھی ساتھی تھے، تو فون کیا ہم نے، تو کہیں لے کے معلوم کرایا تو معلوم ہوا کسی نے سحر کر دیا تھا، اس وجہ سے بیماری تھی۔ آج کل یہ سب چل رہا ہے، خوب چل رہا ہے۔ مسلمان بھی اس میں بہت آگے ہیں، اتنا آگے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے ہی مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ڈرتے کہ ہم کفر و شرک کا کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو انہوں نے بتایا کہ آپ 200 دفعہ روزانہ معوذتین پڑھ کر دم کیجئے، اس پر ہاتھ رکھیے، پڑھیے معوذتین تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ کہنے لگے کہ میں تو کیا کر پاتا، تمہاری بھابھی نے کیا یہ کام۔ جی بھابھی نے بہت کام کیا، بھابھی مطلب ان کی بیوی، کہیں بھابھی سے کرانے لگی گئی ہے، بھابھی ہماری ہو گئی نا وہ، لیکن ایسی بھابھی ہیں کہ نہ میں نے آواز سنی نہ دیکھا، جائزے نہیں ہے، لیکن اب کیا کہتے بیچارے، اپنی بیوی نے کہ میری بھابھی کہہ دیا بیچاروں نے، بچپن سے تعلق ہے نا۔ مطلب جب بیوی اصلی ہوتی ہے تو شوہر کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ مجھے تو آپ کو صرف یہ بتانا ہے، نذیر صاحب سنیے، مجھے تو آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ پڑھی ہے نا، اور ہر گرہ کھل گئی، ان کو 200 دفعہ پڑھنی پڑی، کسی کو ہو سکتا ہے 500 دفعہ پڑھنی پڑے، کسی کو ہو سکتا ہے 2000 دفعہ پڑھنی پڑے۔ کلام الہی وہی ہے، آیتیں وہی ہیں، پڑھنے والا وہ نہیں ہے۔
یہ بات میں نے آپ کے لیے سنائی جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کلام رب العالمین سمجھ کر پڑھو، تو یہ والا فائدہ تو حاصل ہی ہوگا، لیکن اس سے فائدے کی بھی کیفیت دوسری ہوگی، اور وہ لطف مزہ بھی دوسرا ہوگا، وہ ثواب بھی دوسرا ہوگا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کے بندے عالم ہیں اور جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، ان کی ایک صفت یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا بتائیں، ہم اپنے پچھلے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، پچھلے بزرگوں پھر صحابہ تابعین نہیں ہیں، ابھی ایک کچھ دو کچھ پہلے کے، تو معلوم ہوا کہ مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے، دکان بھی رکھتے تھے، اور روزانہ ایک قرآن مجید ختم کر لیے، کوئی تو ایک کے بجائے 10 پارہ اور آگے بڑھ گئے، کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، بوڑھا میں تو بھی ایک منزل پڑھ لیتے تھے، ایک منزل پڑھنے کے مطلب کہ 7 دن میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ آج ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم روزانہ ایک پارہ تلاوت کر لیا کیجیے، اور ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھ لیا کیجیے، تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں۔ اتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، بوڑھے جوان سب ہیں، اگر میں ابھی پوچھوں تو آپ لوگ کہیں گے بےعزتی کر رہے ہیں ہماری، تو ہم بےعزتی نہ کریں گے، لیکن آپ خود اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کچھ پہلے کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ میں ایسے تھے کہ پڑھاتے بھی تھے، پڑھانے کی تیاری بھی کرتے تھے، بعض دکانداری بھی کرتے، سب کچھ کرتے تھے۔ ایک حافظ جی تھے، ہمارے استاد کے ساتھی تھے، دینی ضلع الہ آبادی کے دیہات کے، اور بڑے ٹھیکیدار تھے۔ اس زمانے میں موٹر سائیکل ویکل تو تھی، لیکن بس ایسی خال کسی کی بات ہے، تو سائیکل سے اپنا ٹھیکیدار جو ٹیوب ویل کا ٹھیکا نہیں ہوتا نالی بنوانے کی، وہ اس کے بڑے ٹھیکیدار تھے، تو سائیکل لے کر اپنا ٹھیکے کام بجایا کرتے تھے، اور چلتے سائیکل پر اور تلاوت کرتے رہتے تھے، دن بھر میں جتنا تلاوت کر جائیں پورا قرآن جلدی ختم ہو جائے۔ اب بیٹھے ہیں اس سائٹ پر، مزدوروں سے کام لے رہے ہیں یا سامان کا آرڈر دے رہے ہیں، کچھ کریں، تلاوت جاری ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم آپ بھی نہیں کر سکتے، ابھی یہاں سے بیٹھے، ابھی یہیں سے اٹھ کے گھر جائیں گے نا، میں کہتا ہوں گھر آپ کا 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، لیکن یہاں سے گھر جاتے جاتے کم از کم 11 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں نا؟ نہیں حافظ ہیں، جتنی صورتیں یاد ہیں ان میں سے 10-20 صورتیں پڑھ سکتے ہیں نا، علام طرح سے لے کر الناس تک پڑھ سکتے ہیں نا، یہی تلاوت کر لیجیے، کون کرتا ہے؟ پھر فجر بعد ایک پارہ تلاوت کا معمول بنانے میں کیا دقت ہے؟ اینٹتے رہتے ہیں، اکڑتے رہتے ہیں، اونگتے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ وقت نہیں گزر رہا ہے تو موبائل کھول کر کے کچھ اس میں دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک پارہ تلاوت نہیں ہو پاتی ہے، آدھا پارہ نہیں ہو پاتی ہے، چوتھائی پارہ کرنے میں لوگوں کے لیے آفت ہے، یاسین شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ اور پڑھیے آخرت کی نیت سے پڑھیے، دنیا تو گھلوا میں مل جائے گی، دنیا کی نیت پڑھیے تو فائدہ ہوگا، ثواب یا تو نہ ملے گا یا کم ملے گا، نیت پر منحصر ہے، لیکن آخرت کی نیت سے، اللہ کے کلام ہونے کی نیت سے، محبوب کا کلام ہونے کی نیت سے، محبوب کا کلام ہونے کی نیت سے پڑھیے، تو پھر اجر و ثواب بھی ہے، لطف اور مزہ بھی ہے، اور یہ فائدہ جو ہوتا ہے وہ فائدہ تو ہوگا ہی، وہ فائدہ تو ہوگا ہی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ پہلی صفت۔ کیا میں یہ توقع کروں اپنے سے اور آپ حضرات سے جن کا تلاوت کا معمول نہ ہو وہ تلاوت کا معمول شروع کریں؟ نہیں ایک پارہ کر سکتے تو پہلے چوتھائی پارہ شروع کریں، دھیرے دھیرے بڑھا کر ایک پارہ کر لیں، دھیرے دھیرے بڑھا کر ایک پارہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم ہر آن اللہ کے محتاج ہیں،
اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کے پوری کرنے میں، تو دعا کی یہ کتاب مناجات مقبول ہے، اس کا نہ کوئی مطلب نہیں وہی کتاب پڑھیں، لیکن چونکہ وہ کتاب مرتب ہے، منظم ہے، سب دعائیں اس میں ہیں اکٹھی اور اس پر اعتبار ہے، اس لیے اس کا نام لیتا ہوں میں۔ اور کتابیں جو چاہے پڑھے، ایک منزل اس کی پڑھ لے، اور ترجمہ بھی نظر رکھے، مترجم لے، ترجمہ بھی نظر رکھے۔ آپ گھڑی دے کر کام شروع کیجئے اور دیکھیے کتنا وقت آپ اس میں لگاتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے اس میں کتنا وقت لگتا ہے، یہ نہ دیکھیے کہ آدھا گھنٹہ لگ گیا، 1 گھنٹہ لگ گیا، یہ دیکھیے کہ 1 گھنٹہ لگا ہے تو 24 گھنٹہ میں سے 1 گھنٹہ لگا ہے، 1 گھنٹہ نہیں لگتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 1 ہی گھنٹہ مان لو، تو یہ دیکھیے نا 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ لگا ہے۔ جیسے کسی کی تنخواہ اگر 2,40,000 ہے، جی آپ سنتے بڑی لمبی تنخواہ بتاتے ہیں یہ، ارے اس لیے بتاتا ہوں کہ رات میں ایک صاحب آئے تھے بمبئی شریف سے، بہت بڑے سیٹ تھے، لیکن اب بتا دوں آپ لوگ کہیں دھوکے میں نہ رہیے گا کہ بڑے سیٹ سے بہت دے کے آئے رہے ہوں گے، یہ سب نہیں ہے۔ تو کہیں لگے میں فلاں جگہ گیا تھا، میرا ساتھی ملا بہت پرانا، کہنے لگا 2.5 لاکھ بڑی تنخواہ ہے، تو میں نے تو 10,000 کم ہی کر کے بتایا نا آپ کو۔ تو اگر آپ نے اس میں سے 10,000 نکالا تو یہ نہ دیکھیے 10,000، یہ دیکھیے کتنے میں سے نکالا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پارہ تلاوت میں، ایک منزل مناجات مقبول میں مان لیجئے کسی کا 1 ہی گھنٹہ لگ گیا شروع میں، پھر رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا، رفتہ بڑھے گی، تو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ گیا نا، تو کہاں زیادہ گیا؟ 1/24 سے 2 خرچ ہوا ہے۔ یہ 24 کا عدد بھی بڑا مبارک عدد ہے، دن رات میں 24 گھنٹے ہیں نا، کیوں نذیر بھائی کوتوال صاحب، دن رات میں 24 ہی گھنٹے ہیں نا، اللہ بھی نے بنائے، تو 24 کا عدد بڑا مبارک ہے، آگے نہ کہوں گا، خود اپنا سمجھ لیجیے گا۔ ان الذین کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب باتیں تلاوت پر عرض کی جا رہی تھیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کا مطلب یہ ہے کہ گنڈے دار نمازی نہیں ہیں، بلکہ نماز کے پابند ہیں اور آداب سنن مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب جسمانی عبادتیں تھیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اب مالی عبادت بھی کرتے ہیں وہ، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا كَسَبُوا، جو انہوں نے کمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، کہیں نہیں آیا یہ قرآن مجید آیا کہیں؟ جہاں فرمایا یہ فرمایا کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہاں 2 لڑکے ہیں آپ کے، چھوٹا ایک بڑا، بڑے سے کہا بھائی دیکھو جو ہم نے تم کو صبح چاکلیٹ دی تھی، پاراٹھی، اس میں سے تو اپنے چھوٹے بھائی کو دے دو نا، ایسے کہیں گے نا، چاکلیٹ آپ ہی نے دی تھی اس کو، جو ہم نے صبح چاکلیٹ دی تھی، دیکھو 1 درجن دی تھی نا، اس میں تو اپنے چھوٹے بھائی کو دے دو۔ جی ٹھیک اسی طرح اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیا تھا چاکلیٹ ہی ہے وہ، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اشان سے خرچ کرتے ہیں کہ سرم وعلانیتاً، کبھی چپکے سے کبھی دکھا کر، کبھی چپکے جیسا موقع ہوا دکھا کر، اس لیے نہیں کہ دنیا دیکھ لے، بلکہ موقع کے لحاظ سے کبھی چپکے سے کبھی دکھا کر۔ علماء لکھتے ہیں کہ جہاں پر فرض خرچ کرنے کا سوال ہے، جیسے زکوٰۃ دینی ہے اور فطرہ دینا ہے، قربانی کرنی ہے، تو یہ علانیہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ متہم نہ کریں کہ بتاؤ اتنا بڑا دکاندار اتنا بڑا صرف قربانی نہیں کراتا، یہ ہے نا، معلوم ہم نے قربانی بھی کرائی لیکن بنگلور میں کرا دیا، وہیں بکرا بھی دے دیا، یہاں تو لوگ بدنام کریں گے نا۔ تو اس لیے یہ چیزیں دکھا کر ہونی چاہیے، اس لیے زکوٰۃ بھی دکھا کر دے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے آپ کو تہمت سے محفوظ رکھیں اور بچنے کا ثواب بھی مل سکتا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ تقوا مواضع تہمت کی جگہوں سے بچو۔
اور کبھی کبھی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا دکھایا تاکہ دوسروں کو بھی رغبت پیدا ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو، وہ نہیں کرتا تھا اس کو بھی ترغیب ہو. بھائی زکوٰۃ نکالا کرو، دیکھو ہم نے بھی حساب کیا ہے، پورا حساب نہ بتائیے کہ میں نے ٹکا ڈلوا دے گا، لیکن ہم نے بھی زکوٰۃ نکالی ہے، دیکھو تمہاری بھابھی کے پاس زیورات ہیں، حساب کر کے نکالتی ہیں، تاکہ یہ بھی جا کے اپنی بیوی سے کہے تم بھی حساب کر لو، زکوٰۃ نکالا کرو. تو ترغیب کے لیے بھی کبھی یہ اعلانیہ ہو گیا. اور نفلی صدقات، نفلی اخراجات، نفلی چیزیں، یہ اس میں بہتری یہ ہے کہ خفیہ ہو. نفلی صدقہ دیا، خیرات دیا، ہدیہ دیا، تحفہ دیا، یہ سب کار ثواب ہیں. اب معلوم ہوا کہ آپ نے کسی کو ہدیہ تحفہ کچھ دیا، اب گاتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو بڑی اچھی ٹوپی دی تھی. اب بیچارے کو ٹوپی آپ نے کیا اڑایا کہ بیچاری کو پکڑی آپ نے اچھال دی. ہاں یہ تو خفیہ ہی ہونا چاہیے. ہاں ہدیہ پانے والے کے لیے مناسب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی مصلحت کے خلاف نہ سمجھے تو اسے بتانا چاہیے کہ اقبال بھائی نے آج ہمیں رسول اللہ کھلایا نہیں، میں بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. کبھی کبھی اس طرح کی مثال میں دیتا ہوں اپنے فائدے کے لیے. تو لیکن ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ کھلایا، ورنہ بے عزتی کر دیں گے، یہ ہے نا. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں اس طرح کہ ہم ہی نے جو کچھ ان کو دیا تھا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. مصلحت ہوتی ہے تو خاموشی کے ساتھ چپکے سے، اور مصلحت ہوتی ہے تو دکھا کر اعلانیہ. اور کیوں کرتے ہیں خرچ؟ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یرجونا تجارۃ لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں گھاٹا نہیں ہے. یہ سب کرنے سے، تلاوت کتاب اللہ کرنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے، اور راہ خدا بندی میں خرچ کرنے سے، ان کا منشا یہی ہے کہ یہ ہماری ایسی تجارت ہے کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا خوب پورا دے. اللہ تعالیٰ تو اجر پورا دیں گے، جی پورا سے زیادہ دیں گے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیں گے اپنے فضل سے. اصول تو یہی ہے کہ کم سے کم 10 دیں گے، لیکن زیادہ دینے پر آ جاتے ہیں اگر تو اپنے فضل سے 700 نہیں بلکہ اس سے بھی کتنا زیادہ یہ معلوم نہیں ہے. 700 تو کی تو روایت ہے، لیکن یہ بھی روایت ہے اس سے زیادہ، اور اس کو کچھ بتایا نہیں کتنا زیادہ، وہ بھی عطا فرمائیں گے. انہو غفور شکور، بے شک وہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت ہی قدرداں ہیں. تو ہم تو بندے ہیں اور قصور و کوتاہی کے پتلے ہیں. ہم جو کچھ بھی کریں گے اس میں کمی ہی ہے. نہ ہماری نماز پوری، نہ ہمارا روزہ پورا، نہ ہمارا حج پورا، نہ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو وہی پورا. تو اگر پورا نہیں ہے، نقص ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے حلیم، بڑے بردبار، بڑے غفور، معاف کر دیں گے. لایا تو میرا بندہ جیسا کر سکا کیا تو اس نے، کوتاہیاں ہیں گزر کرو، معاف کرو. شکور، بڑے قدرداں ہیں. قدردانی ایسی کہ اس ناقص عمل کو بھی قبول فرما لیا، اس ناقص عمل کو بھی قبول فرما لیا. ایک واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد آگے کی آیتیں پھر بعد میں پیش کی جائیں گی، اس لیے کہ 1 گھنٹہ سے زیادہ ہی ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں طبیعت کا کیا حال ہے. ایک دفعہ عرب میں بہت خشک سالی ہوئی، قحط پڑا، سوکھا پڑ گیا. پانی وہاں یوں بھی کم ہے، پانی کی قلت، پھر کھانے پینے غذاؤں کی قلت، پریشانی. تو گاؤں دیہات کے رہنے والے ایک شخص کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرتے کہ بغداد جاؤ اور خلیفہ سے ملو تو کچھ مدد ہو جائے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی کسی سے مل نہ پاوے، ملاقات غریبوں کی بھی ہو جاتی تھی بادشاہوں سے.
اب تو ابھی اگر ڈی ایم سے ملنے جاؤ تو نہ ملاقات ہو. اور یہ بھی دستور تھا کہ کوئی اپنے بڑے سے, بڑا چاہے دینی ہو دنیاوی ہو, بڑے سے اور حکمرانوں سے ملنے میں تو دستور ہی تھا یہ کہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. تو کچھ تھا ہی نہیں, کیا لے کے جاتا بیچارہ. تو اس نے سوچا کہ یہ تو دیہات ہے, جنگل ہے, جب یہاں پانی نہیں ہے تو بغداد شہر میں کہاں پانی ہوگا. تو اس نے اپنے گڈھے میں سے ایک مٹکا میں پانی بھرا کہ یہی لے چل کر کے بادشاہ سلامت کو پیش کر دیں گے ہم. اب مٹکے میں پانی بھرا اور چلا اپنے گاؤں سے. ظاہر بات ہے بغداد پہنچنے میں اس کو کئی دن لگ گئے. ایک تو گڑھے کا پانی, دوسرے مٹکے میں کئی دن پڑا رہا وہ. اب اس کی جو درگت بنی ہو. بہرحال پہنچا اور اس نے دربان سے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. ہارون رشید کا زمانہ تھا. دیکھیے یہ لوگ بھی کیسے ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی کیسے ہوتے ہیں. اس سے اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے غفران اور اللہ کے شکر ادائے قدردانی کا کیا عالم ہوگا. بہرحال اس نے لے جا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا, بتایا کہ آیا کر جاؤ. وہاں سب درباری بیٹھے ہوئے تھے. اس نے جا کر پہلے وہ تحفہ پیش کیا خلیفہ اکبر کا دربار. اب خلیفہ نے جو کچھ سمجھا ہو کہ گھی ہو کیا ہو کیا نہ ہو, جو بھی سمجھا ہو, کھولا جو تو ایسی بدبو ہوئی کہ پوری مجلس اب پورا دربار, اب سڑا ہوا پانی, ایک تو گڈھے کا پانی تھا, دوسرے سڑا ہوا, سب بدبو سڑان پھیل گئی, ناک دبا لیا سمجھ. لیکن بادشاہ نے کچھ کہا نہیں, ناراضگی نہیں تھا کہ بلکہ اس کی بہت تعریف کی اور شکریہ ادا کیا. اور خادم کو حکم دیا کہ لے جا کر مٹکا صاف کر دو اور اس میں درہم و دینار بھر دو, سونے چاندی کا روپیہ بھر دو, اور ان کو رخ سکتے. اب سمجھ میں آئی بات. ان اللہ لا ينظر الى صورکم وارشادکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا, تمہارے قلوب اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو یہ سب بادشاہ اپنے بادشاہی میں جو کچھ کیا ہو, لیکن ان کا دل مسلمان تھا. ان کے سامنے قرآن حدیث کی تعلیمات تھیں. اس نے اس کا دل دیکھا کہ بیچارے بڑی محبت سے لایا ہے اور اپنی غرض سے آیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی دنیا دار بندوں کو یہ عالم ہے جنہوں نے ذرا سی ایمان کی رمق رکھی ہے, پھر اللہ تعالیٰ جو اپنے کو غفور و شکور کا اعلان کرتے پھر رہے ہیں, ان کی مغفرت کا اور قدردانی کا کیا عالم ہوگا. ہمیں اپنی نماز پر نظر نہیں, روزے پر نظر نہیں, اپنے انفاق پر بھی نظر نہیں, اللہ کے کرم پر نظر رکھنی چاہیے. اور جو کچھ بھی بن پڑے اور کر سکے اس کے کرنے سے ہمیں چوکنا نہیں چاہیے. خواہ وہ معمولی سی نیکی ہو, وہ بڑی سی نیکی ہو, جو کچھ بھی کر سکے اس کو کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول فرما کر مزید اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ایک بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے, اور اس امت کو جو بڑی نعمت اور دولت عطا کی اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ سب باتیں تفصیل طلب ہیں. تلاوت تو کر لیا تھا میں نے آگے تک, لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی, صحت رہی, حالات رہے تو اس پر گفتگو آئندہ ہفتہ ہوگی. وہ بات بھی بہت سننے کے لائق ہے, ساری ہی باتیں سننے کے لائق ہیں, لیکن کم زیادہ کا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے ذکر فرمائے ہیں جو اسے خشیت کرنے والے, اسے ڈرنے والے بندے ہیں اور اس کے عالم بندے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا.
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عذب الكفرة وألقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا وارزقنا فيما عندك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تسير علينا وأرضنا وبنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين